کبھی کبھار دنیا ہمیں ایسے ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے وقتی سہاروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص ہو، مال، مصیبت، بیماری، کہ جس میں ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت بے حس ہے یہ دنیا، کبھی کسی کی نہیں ہوئی تو تمہاری اور میری کیا ہوگی؟ بھاگنا چھوڑ دو ان رنگینیوں کے پیچھے، کیونکہ آخر میں صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا رب ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسے ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دل میں چاہ ڈالنے والا رب العالمین نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدابیر بھی تو رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ وہ دیری اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم لاڈ کرو اس سے۔ اللہ پاک کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، ناممکن بات تو تمہارے لیے ہے۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے۔ وہ الحکیم ہے، اس نے اس مشکل میں بھی تو تمہاری ہی بہتری چھپا رکھی ہوگی۔ یقین رکھو اس درد بھرے لمحوں کے بعد کن کے معجزوں کی گھڑی ہوگی۔ اللہ کے آگے رو لیا کرو۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا مقام بھی آتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے الفاظ ادا کرے، کیسے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرے۔ جب وہ جائے نماز پر بیٹھتا ہے اور اس کی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ اتنا بکھر چکا ہوتا ہے کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی۔ کیا اللہ صرف الفاظ ہی سنتا ہے؟ نہیں، وہ تو انسان کی خاموشی کو بھی پہچان لیتا ہے، یہاں تک کہ جو دماغ میں چل رہا ہو وہ بھی۔ آپ اس کے سامنے بس رو لیں، وہ آپ کا رونا ہی اس کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنے گا۔ وہ تو کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، پھر وہ کیسے تمہیں سکون نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ ہر کسی کی سنتا ہے، اپنے در سے خالی ہاتھ وہ کسی کو نہیں جانے دیتا۔ وہ جنہیں دنیا ٹھکرا دیتی ہے نا، جو دنیا میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، پھر وہی اللہ کے خاص ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کے ٹوٹے دل کو اللہ اپنی محبت سے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یقین مانے، اللہ کی محبت کا جب یقین ہو جائے نا، تو پھر انسان اتنا بدلنا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی خاطر ہم جینا شروع کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہی زخم ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب زخم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے اگر کسی چیز پر دھول لگی ہوئی ہے تو وہاں پر روشنی نہیں آئے گی جب تک اس دھول کو صاف نہ کر دیا جائے، تو اسی طرح ہمارے دل میں بھی اگر کسی کی دھول جمی ہوئی ہے، یعنی کہ گناہوں سے ہم شرابور ہو چکے ہوں، اور اس طرح تک روشنی پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ زخموں سے دوچار کرتا ہے، اور اس تکلیف کے ذریعے سے ہمیں زندگی کا نیا پہلو دیتا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ دھو ڈالتا ہے زخم، اور درد زندگی کا ایک حصہ ہے جسے انسان کو ایک ٹھوکر لگتی ہے، پھر وہ جا کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں اور زخموں سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ایک زندگی کا نیا موڑ دیتے ہیں۔ یہی تکلیفیں ہمیں ہماری عملی زندگی میں مضبوط بناتی ہیں۔ بس دکھ اور مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانے فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور یہ آہ ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔
وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ رب ذوالجلال بھی ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سن سن کر، جبکہ انسان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے، جس کو ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے، نہ کہ رونا دھونا ڈالنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں سے ہمیں گزارتے ہیں تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم شکر گزار اور صابر بن سکیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جب کبھی بھی مشکل آئے تو سمجھ لیں کہ میرا اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ سارا بوجھ خود اٹھاؤ گے تو تھک نہیں جاؤ گے، کچھ غموں کو اللہ سے بھی شیئر کر لیا کرو، اس کو بھی تو سنا لیا کرو۔ لوگوں کو اپنے دل کی بات بتانے کی بجائے اپنے اللہ کو بھی بتا لیا کرو۔ ویسے تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے وہ ذات، اور تمہارے ہر کام سے واقف ہے، مگر وہ تمہیں سننا بھی چاہتا ہے۔ یہ وقتی ٹوٹ پھوٹ سے تمہیں اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، تاکہ تمہیں اس سے جوڑا جائے۔ پھر تم کیوں دنیا کو ہی سہارا سمجھے بیٹھے ہو، جبکہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یا رب، آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور میرے دل کے حال سے بھی واقف ہیں۔ یا رب، جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو بہت ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، ہاری ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ تب میں نے آپ سے فریاد کی تو آپ نے مجھے ایسے سنبھالا جیسے میں کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا یا رب کہ آپ کے سوا اپنا غم میں کسی کو نہیں سناتی۔ یا رب، میرے تو آنسو بھی بس آپ کے سامنے نکلتے ہیں۔ جب سے میں نے آپ سے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں جانتی ہوں یا رب، میرے ان آنسوں کا اور صبر کا صلہ مجھے جلد ملنے والا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے سب تنہا چھوڑ جائیں گے، مگر آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، جیسا آپ نے مجھے پہلے تھام لیا تھا جب میں پہلی بار آپ کے پاس آئی تھی۔ جانتی ہوں یا رب کہ آپ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے جتنے بھی معاملات آپ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، ان میں میرے لیے خیر کا راستہ نکال دے اور میرے لیے بہترین کر دے۔ بے شک آپ کے سوا کوئی ایسا کرنے والا نہیں، اور آپ کے سوا کوئی میری فریاد سننے والا نہیں۔